کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، حلال ہونے والوں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے، دین دھرم سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے والے، کبھی سوچا امام لکھ جوا کھیلنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے، دین دھرم سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے والے، کبھی سوچا امام لکھ رہے ہیں موت فتح سیدہ عائشہ وہ خاتون ہے جس کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور توریت آتی ہے، مگر بستر عائشہ وہ ہے جس پر جان موسیٰ آتے ہیں اور قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، لیکن اللہ اکبر اتنی مقدس ترین خاتون ہے، ایک عورت آئی کے لیے ذریعہ نجات ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ اکبر حقائق سے چشم پوشی کی، جن لوگوں نے مسلک سے تنفر اختیار کیا، جن لوگوں نے امام اور امام سے پہلے کے ہمارے اسلاف کے راستے سے انحراف کیا، پھر وہاں ہم کچھ نہیں کہتے۔ غیبت کرنے والا جس نے توبہ ہی نہ کی ہو، جس نے توبہ ہی نہ کی، اور دیکھ لو غیبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا لوگ اتنے ہوشیار ہیں، خاص طور پہ عورتیں 2 گھنٹہ کسی کی غیبت کرے گی، اس کا تو فلانے کے ساتھ چکر چلتا ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو علانی ہے، وہ تو فلانی ہے، اور سب کرنے کے بعد کیا کہتی ہے، اللہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ ہم غیبت کے طور پہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو ہم ایسی حقیقت بتا رہے تھے، جان دو اللہ کرے، اللہ معاف کرے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، اپنے اعمال اس کے ساتھ۔ واہ رے رابعہ بصری جالی بننے والی، ساری غیبت کے کچے چٹے کھول کر کے اس کے بعد پھر کہتی ہے کہ اللہ توبہ اس کے نام ہے، اس کے ساتھ، میرے نام ہے، میرے ساتھ۔ یاد رکھنا غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو اس میں برائی ہے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا نا اس کا کرتا تو چھوٹا تھا، اس کے کپڑے تو ایسے تھے، اس کی ناک تو ایسی تھی، اس کی آنکھ تو ایسی تھی، یعنی اس کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کا دل دکھتا، یہ بات اس تک پہنچے تو اس کا دل دکھے، یہ غیبت ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ اما عائشہ پاک موجود ہے، کون اما عائشہ پاک؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہے، جو طیبہ ہے، طاہرہ ہے، مفتی 4 ملت ہے، ہزاروں صحابہ اور تابعین جس کے شاگرد ہیں، جس کی علمی دلیلیں حرف آخر سمجھی جاتی تھی صحابہ کے درمیان۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں، سیدہ عائشہ وہ خاتون ہے جس کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور توریت آتی ہے، مگر بستر عائشہ وہ ہے جس پر جان موسیٰ آتے ہیں اور قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ ہے، لیکن اللہ اکبر اتنی مقدس ترین خاتون ہے۔ ایک عورت آئی اور ایک عورت آنے کے بعد آ کر چلی گئی تو سیدہ عائشہ پاک نے ایک جملہ کہا، حضور وہ کتنی ناٹی تھی نا، ناٹی مطلب چھوٹے قد، حضور وہ کتنی ناٹی تھی نا۔ آقا فرماتے عائشہ تم نے کیا کہہ دیا، کیا فرق، تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ تمہارا جملہ اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کا پانی خراب ہو جائے، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ عرض کی حضور وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا نا۔ آقا فرماتے عائشہ اسی کو تو غیبت کی، اللہ، اور فرمایا اگر وہ عیب اس میں نہ ہو اور تم بیان کرو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تو تہمت ہوگی، یہ تو تہمت ہوگی، جو عیب ہے وہی چھوڑو یار، کیوں بیان کرتے ہو کسی کے، اور آپ کسی کے عیب بیان کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنی تباہی کرتے۔ ایک بات آج آپ کو کہہ دیتا ہوں، جتنا بڑا گناہ غیبت کرنا ہے اتنا ہی بڑا گناہ غیبت سننا ہے۔ اہل سنت کو میں ایک پیغام دیتا ہوں، اگر ہم غیبت بند کر دیں اہل سنت سے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ جیسے کفیل بھائی کو میں جا کے کہوں کہ بھائی کفیل امبر تمہاری نظامت کے خلاف وہ بندہ وہ بات کر رہا تھا، کفیل بھائی خوش ہو کے بولیں گے واہ سید صاحب اتنی ہمدردی آپ کے اندر، آپ نے مجھے بتا دیا اب میں اس کو دیکھتا ہوں۔ لیکن آئیے ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا۔ ایک شخص امام اعظم کے پاس آیا اور امام اعظم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور معتبر ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے کہ ایک شخص آپ کو برا کہہ رہا تھا،
تو میں کس نے بتایا؟ کہا موتبر ذرا ہے۔ تو کہا غیبت کرنے والے موتبر کب سے ہو گئے؟ غیبت کرنے والے غیبت کرنے والے موتبر کب سے ہو گئے؟ وہ تو فاسق ہے غیبت کر۔ اور پھر فرمایا اس نے غیبت کر کے میرے پیٹ پیچھے بولا تھا، وہ تیر ہوا میں چھٹ گیا تھا، لیکن تو نے اس کو پکڑ کے لا کر میرے سینے میں کھوس دیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو میں تو سکون سے تھا نا۔ تو اس دور میں غیبت کرنے والوں کو ڈانٹ کے بھگا دیا جاتا تھا۔ اس لیے اس دور میں ہمارے بزرگوں کے درمیان اختلافات اس اعتبار کے نہیں تھے۔ اگر بیٹا آ کر کے کہتا ہے امی آپ کے خلاف کہہ رہی، ڈانٹ کے بھگا دو تاکہ میاں بیوی میں جھگڑا نہ۔ ساس کے پاس آ کر کے جٹھانی کہتی دیورانی آپ کے خلاف یہ کہہ رہی تھی، ڈانٹ کے بھگا دو۔ اس لیے کہ غیبت جس معاشرے میں ختم ہو جائے گی اس معاشرے میں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یہ غیبت ہے، غیبت جس نے ہمارے معاشرے کو آگ لگا دی، تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ بے لذت ہے جو تمہیں آنکھ بند کر کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے بندوں، جو اعمال قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، ہر جگہ کام آئے، ان اعمال کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ کوئی محنت نہیں، بلکہ ہم تو اپنی کمائی کا سامان کریں۔ بات کو سمیٹتے ہوئے دور نکلی، قبر کا حال کیا ہے؟ کیونکہ شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گی، شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گی، دعائیں کرو گی، حاضری دو گی، لیکن چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے شب برات میں قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ابا کی قبر پہ چونا پوتنے کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پہ چونا پوتتے ہیں، کلر پوتے ہیں، آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہندوستان میں کم و بیش کہیں کم کہیں زیادہ کلچر یکساں ہے۔ اب آپ یہ کام تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ قبروں پہ کلر پوتنا چونا پوتنا کیا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی اوقات میں رہ کے بات کروں گا، نہ میں مفتی نہ کوئی خطیب نہ ادیب، گوسپا کی چوکھٹ کا ایک بے ہنر فقیر ہوں۔ صرف اصلاح کے لیے آ گیا ہوں، کچھ باتیں آپ کی اصلاح کی کر لوں، کچھ باتیں اپنی اصلاح کی کر لوں، بس اسی میں بات ہو، کوئی بات نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں قبروں پہ چونا ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، کلر ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بلکہ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، ہم نے قبروں کو تاج محل کا رنگ اور روغن دینے کی کوشش کی، حالانکہ قبروں کے پاس بیٹھ کر سوچا کرو کبھی کہ یہ بھی میرے طرح زمین پہ دندناتا پھرتا تھا، آج یہ بے بس پڑا ہوا، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں، ہڈیاں بھی گھل۔ اگر جسم پہ کیڑے رہیں گے تو کیسا لگتا ہے، قبر میں جب کیڑے کھائیں تو کیسا لگتا؟ بچانے والا کون ہے؟ ایمان کے بعد صرف اعمال ہے جو قبر میں بچا رہے، اعمال ہے، آمنہ کا لال ہے جو قبر میں بچا رہے۔ قبر ہے بہت بھیانک۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک قبر میں 70 اژدہیں ہیں، ایک ایک قبر میں 70۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ ترمذی کی طرف رجوع کریں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سب کہانی قصے کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ، کہانی قصہ نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو چاہے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، بہت دن تک کے یہاں کی چلت فرت نہیں رہے گی، مال و دولت نہیں رہے گا، مال و منال نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا تصور تو، ذرا غور تو کرو، سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے 70 اژدہے، اور ان اژدہے کی کیفیت حضور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اژدہا اس میں ایک 70 تو سبھی اتنی طاقتور ہے، ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ زمین پہ صرف پھنکار دے، یعنی سانس لے لے اور سانس کو باہر پھینکے، پھنکار دے، آقا فرماتے ہیں ایک اژدہے کی قوت اتنی ہے
हैं कि अगर वो फुनकार दे तो कयामत तक उसकी फुनकारी हुई जमीन पर दाना पैदा न हो सके, अनाज न उग सके, यानी जिसकी फुनकार जमीन को बंजर कर दे। लोग हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर ने उस जमीन पर फिर बस्ती बसा दी, लेकिन सच्चे नबी फरमा रहे हैं एक एक अजदहे की जो कब्र के अंदर मौजूद है, जिसको तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती, अल्लाह वालों अपने आप पर रहम कर लो, अल्लाह वालों अपने कमजोर जिस्म पे रहम कर लो, अल्लाह वालों अपने नातमा जिस्म पे रहम कर लो। मेरी बहनों से भी कहता हूं, थोड़ा अपने आप के लिए ठहर करके सोचो, सिर्फ खाना पीना सोना कमाना इसी का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि जरा गौर करो, सच्चे नबी ने फरमाया एक एक कब्र में 70 अजदहे हैं और उनकी फुनकार अगर जमीन पर आ जाए तो क़यामत तक अनाज पैदा ना हो, जो इतने खतरनाक है। जब वो हड्डियों को डसेंगे, जब वो चमड़ियों को खाएंगे, तो उस वक्त कैफियत क्या होगी। जल्दी जल्दी 2-3 बातें सिर्फ आपके दरवाजे दिल पर मुंतकिल करना चाहता हूं। दीन को खेल तमाशा समझने वालों, आखिरत को रस्मी तौर पर देखने वालों, मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि कब्र में एक अजदहा है और उसका नाम है शुजाउल अक़रा, उसका नाम है। वो शुजाउल अक़रा क्या है? आका फरमाते हैं उसके नाखून एक दिन की मुसाफत इतने लंबे नाखून है उसके, यानी दिन भर में जितना घोड़ा दौड़ा सकते हो उतने लंबे शुजाउल अक़रा के नाखून है। वो गंजा सांप है, उसकी आंख से आग निकलती है। जब वो एक मर्तबा किसी को डस ले तो 70 गज इंसान जमीन में धंसता है। वो शुजाउल अक़रा कब्र में आता है और कहता है मुर्दे से मैं तुझे डसूंगा और क़यामत तक डसूंगा, एक बार नहीं क़यामत। आका फरमा रहे, फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने इस हदीस को लिखा, इब्ने हजर ने इस हदीस को लिखा, इब्नुल जौज़ी ने इस हदीस को लिखा, यानी ये हदीस मुस्लिहीन ने नासिहीन ने कसरत के साथ लिखा है। क्या वो कहते हैं मैं तुझे क़यामत तक डसूंगा। क्यों डसूंगा? फजर नहीं पड़ा था, ज़ोहर तक डसूंगा, ज़ोहर नहीं पड़ा था, असर तक डसूंगा, असर नहीं पड़ा था, मगरिब तक डसूंगा, मगरिब नहीं पड़ा था, इशा तक डसूंगा, इशा नहीं पड़ा था, फजर तक डसूंगा, क़यामत तक डसता रहूंगा। जिसका एक डंक 70 गज जमीन में धंसा दे, जब वो बार बार मारेगा तो क्या अंजाम होगा। सोचो, गौर करो। अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ 2 उन्वान पे तकरीर करता, एक अज़मत रिसालत व आले रिसालत पर और एक नमाज पर। बस मैं इन्हीं 2 उन्वान पे पूरी जिंदगी गुजार देता। मगर क्योंकि लोग सोचेंगे कुछ और भी मज़ामीन है कि नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह अकबर, मेरे भाई आका ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। हम किस दीन पर हैं? अगर ये सोचते हो कि हम नमाज पढ़कर नमाज छोड़कर भी हम दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल जिसका वजूद दीन है, जिसका वजूद जाने दीन है, जिसका वजूद जाने ईमान है, वो फरमा रहे कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, फिर कहां हो, फिर कहां। और सोचो ये नाजुक सा जिस्म, मैं सोचता हूं अगर नमाज छोड़ने पे अजाब ना भी होता तो कम से कम ये हदीस हमारे लिए कितनी बड़ी थी कि जिसका दीन नहीं, जिसकी नमाज भी उसका दीन नहीं, यानी दीनदार होने के लिए नमाजी होना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमीनुल कादरी कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाए। मैंने कहा मैं हनफियों में ये बात क्यों कहूंगा यार, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीनदार भी नहीं रह जाता। इतनी बात याद रखना। आप कुछ भी करने देखो, आप ताम झाम करके अपने नाम के साथ करोड़ों अलकाबात इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में दीनदार साबित करना आसान नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अजाब से डरो, नमाज की तरफ आओ। बगैर नमाज के आखिरत में कोई गुजारा नहीं। गरीब नवाज फरमाते क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, पहली बात नमाज के बारे में पूछ क्या। और देखो कितना बड़ा अज़ाब, क़यामत तक शुजाउल अक़रा का डसना,
शुजाउल अक़रा का डसना क़याम, यही इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाती है और इंसान उस पर लोट-पोट होता रहता है। ये है बेनमाजी की कब्र के हाल और अहवाल। आप सोचिए, और इससे बचने का कितना आसान तरीका। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। अगर और जल्दी पढ़ लो तो 7 मिनट। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा बिजी हो, मसरूफ हो, बहुत मसरूफ हो तो नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम फर्ज पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सुन्नतें ना पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं नहीं पढ़ने से, सफर में हो, इधर हो उधर हो, मसरूफ, फर्ज कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। बल्कि यहां तक सूफिया लिखते हैं कि कोई बंदा दरिया में डूब रहा है और नमाज का आखिरी वक्त आ जाए तो वो डूबते डूबते नमाज की नियत कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खौफ है कि कयामत में उसके बारे में भी उससे पूछा जाए। गौर फरमाए, नमाज कब माफ है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हजरत कहीं तो नमाज माफ होगी। हाँ, अगर पागल हो जाओ तो पागलों पे नमाज माफ है, या फिर माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह कोई काफिर और मुर्तद हो जाए फिर उसके लिए नमाज नहीं है, या फिर कोई अय्याम ममनुआ में आ जाए तो उस पर नमाज माफ है। बाकी के और मेरी दानिश में तो नहीं ऐसा है कि कोई बंदा बालिग हो जाए, मुकल्लफ हो जाए और उस पर नमाज माफ नहीं हो सकती। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कैसा ही हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद, कुछ भी हो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़नी होगी। और नहीं पढ़ोगे तो फिर शुजाउल अक़रा के डसने के लिए तैयार हो जाओ। मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। और एक बात याद रखना, अगर अज़ाब कोई मुकर्रिर ने बयान किया होता तो मैं इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये वो फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, जो आलिम गैब है, जिनकी निगाहें दुनिया भी देखती है, आखिरत भी देखती है, और वो इतने सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने तक दी है। वो इतने सच्चे हैं, रहम कर लो। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट बदल डालो, अपने आप को बदलो। आइए एक रिवायत है, कब्र का हाल क्या है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे पेश करूं। कब्र के अहवाल के इमाम लिखते हैं कि मौत का एक झटका, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को मानते हो ना, उनके मसलक का नारा लगता है, वो कब्र बयान कर रहे हैं। चलिए उन्हीं से सुन ले कब्र क्या है। फरमाते मौत का एक झटका तलवार के 100 ज़रबों की बराबर है। एक झटका, और एक झटके में मौत नहीं आती किसी को, कई झटके लेता है मौत के। बेबस पड़ा है, बेकस पड़ा, ना आवाज निकल रही है, ना हाथ पैर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्या हालत है। इस मंजिल से गुजरना है मुझे भी और आप सबको। ज़िना की मंजिलों, ज़िना की महफिलों को आबाद करने वाले, नशा करने वाले, औरतों पे बदनिगाही करने वाले, सूद के धंधे करने वाले, जुआ खेलने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले, हलाल और हराम में फर्क न करने वाले, दीन धर्म से बेगाना होकर जिंदगी गुजारने वाले। कभी सोचा, इमाम लिख रहे हैं मौत, फतावा रज़विया शरीफ में, मौत का एक झटका सिर्फ एक 100 तलवारों की ज़रबों से सख्त तर। और फिर फरमाते हैं रूह के निकलने की मंजिल 300 तलवारों की ज़रबों से ज्यादा। और जब मौत का फरिश्ता हजरत मलकुल मौत इंसान को उसकी मौत से पहले घूरते हैं तो उनके घूरने का हाल ये है कि इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता। फिर उसके बाद फरमाते हैं मौत के वक्त वो प्यास, मौत के वक्त वो प्यास, कौन सी प्यास? बेनमाजी को 7 समुंदरों की प्यास से ज्यादा प्यास। ये 7 समुंदर मुंह में निचोड़ दिए जाएं तो भी प्यास ना बुझे। और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? कतरा कतरा पिला रहे हैं।
غور کرنا، جب کوئی بندہ پیاسا زیادہ ہو تو اس کو قطرہ پت قطرہ پلاؤ گے نا تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں بلکہ اور اس کی پیاس بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا منزل آنے والی۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، روٹی پکانا، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا اچھی بات ہے، تم گھنٹوں کچن میں گزارتی ہو، 10 منٹ مصلی کے لیے میری بہن کیوں نہیں نکال لیتی؟ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنے، جس دن مر جاؤ گی نا، شوہر دفن کرتے آتے ہوئے سوچے گا بیوی چلی گئی، اب اس کے بعد کون؟ اتنی بے وفا تم، اپنے شوہر کا حق ادا کرو، مگر یہ یاد رکھ لو کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولائے کائنات نے کہی۔ تمہارا نکاح تو یو پی میں ہوا، بہار میں ہوا، بنگال میں ہوا، مہاراشٹر میں ہوا، ممبئی میں ہوا، اندور میں ہوا، مالیگاؤں میں ہوا، لیکن جو نکاح آسمانوں پر ہوا، جس نکاح کی گونج جنت کے درختوں تک پہنچی، حوروں نے جن کے گیت گائے، فرشتوں نے جس میں شرکت کی، آدم نے جس میں خطبہ پڑھا، آسمانوں پہ آدم خطبہ پڑھ رہے، زمین پر سید العالم خطبہ پڑھ رہے۔ غور فرمائے، ایسا نکاح مولا مشکل کشا نے جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کا وصال ہوا، بات یاد آ گئی ہے تو سن لیں، عنوان میں نہیں ہے لیکن یہ تو ہر عنوان کا عنوان، توجہ کر لیں۔ اللہ اکبر، جس کے مہر میں جنت کے درخت کے پتے ہلائے گئے اور اہل بیت کی تعداد کے برابر وہ پتے گرائے گئے، اور اہل بیت قیامت تک جتنے اہل بیت کے محبین پیدا ہوں گے، ہر پتے پر اہل بیت کے محبین کا نام تھا، اور انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے تصدق جنت کا داخلہ عطا کیا۔ وہ نکاح کی بات کرتا، ایسا نکاح ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے کتابیں دیکھیں، سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نظم العالی میں، نزہت المجالس میں، علامہ عبد الرحمن، اس طرح ہمارے بزرگوں نے بہت لکھی ہے روایات، حالانکہ اس میں ذوق بھی ہے لیکن ضعیف روایتیں جو ہے وہ فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں مقبول ہیں، اس لیے میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ غور کریں۔ ایسا نکاح جو آسمانوں پہ ہوا، جناب آدم خطبہ دے رہے، زمین پہ ہوا، سید آدم خطبہ دے رہے، جان آدم خطبہ دے رہے، آسمانوں پہ فرشتوں کی شرکت ہے، زمین پر صدیق و فاروق، عثمان غنی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، ایسے لوگوں کی شرکت ہے۔ توجہ کریں، یہ حال ہے۔ اب غور کریں، مولا مشکل کشا وہ نکاح ہوتا ہے، اچھا وہ میاں بیوی کیسے؟ ایک بات آپ کو کہوں، کون سا شوہر کون سی بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں، گارنٹی اس لیے نہیں ہے علامہ صاحب کہ شوہر جنت میں جائے گا یہ یقینی نہیں ہے، اس لیے گارنٹی نہیں ہے، بیوی جنت میں جائے گی یہ بھی یقینی نہیں، اس لیے گارنٹی نہیں ہے، لیکن مولائے کائنات کے ساتھ جنت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رہے گی، یہ گارنٹی حضور نے دی۔ اور ایک حدیث اور سن لیں، ایک اور سن لیں، ایک دن جنت میں سورج نکلے گا، لوگوں کو ایسا لگے گا، توجہ فرمائیں، کیا پیاری بات ہے، سبحان اللہ، دل میں جائز مرادیں لے لیں، بہت خوبصورت سی بات ہے۔ ایک دن جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، اور اس سورج کی کرنوں سے جنت کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور پوری جنت کے اندر بجلی کی طرح پھونڈ ہو گئی، تو لوگ کہیں گے فرشتوں جنت میں تو سورج نے نکلنا ہی نہیں تھا، آج سورج نکلا، سورج اور چاند تو کہیں اور پڑے ہوں گے، وہاں جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے، کہاں پڑے ہوں گے؟ یہ کہہ کر کے کوئی، میں آپ کے سامنے کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن علماء سے پوچھ لینا کہ وہ سورج چاند جنت میں نہیں ہوں گے، وہاں نہ رات ہوگی نہ وہاں دن ہوگا، وہاں تو صبح صادق کا ٹائم ہوگا۔ میں نے سوچا یا اللہ جنت میں صبح صادق کا ٹائم کیوں ہوگا؟ تو عشق کہنے لگا صبح صادق میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، سارے ٹائم ختم کر دیے جائیں گے، صرف میلاد النبی کا وقت رکھا جائے گا۔ جس ٹائم میں میلاد مصطفی صبح صادق، بس ویسا ٹائم ہوگا، اور وہ وقت بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے؟ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صبح کے ٹائم چلا کر، تو اور ٹائم میں چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور تم تو سوئے رہتے ہو، دوسرے لوگ صبح صادق کے ٹائم چلتے رہتے ہیں، پھر وہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھی بڑے نہیں ہوتے، ان کے اندر شوگر بھی نہیں ہوتی، وہ بہت چلتے ہیں لوگ، اور اس وقت کا چلنا بڑا خوبصورت ہے۔
میں کہتا ہوں کیوں چلایا جا رہا ہے بھائی؟ دوپہر میں بھی تو چل سکتے ہیں، لیکن صبح میں اتنا زور کیوں ہے؟ کہا لوگ کسی بھی وجہ سے کہیں، ہم نے تو برکت رکھی ہے ولادت مصطفیٰ کے وقت، میلاد النبی کے ٹائم میں۔ غور فرمائیں کیا شان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال تو یہاں تو سورج نہیں ہوگا، پھر یہاں سورج چمکا کیسے کہ جنت کا ذرہ ذرہ جو منور تھا مزید منور ہو گیا؟ تو فرشتے کہیں گے تم نے صحیح سنا تھا کہ جنت میں سورج کبھی نہیں نکلے گا، اور سورج نکلا بھی نہیں جس کو تم سورج کی کرن سمجھ رہے ہو۔ دراصل آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ نے آج مسکرا دیا ہے، تو ان کے مسکرانے سے ایسا نور نکلا ہے کہ جنت کا ذرہ ذرہ مزید منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جن کی مسکراہٹوں کی یہ شان ہے جنت میں۔ اب سنو مولا علی جس دن سیدہ پاک کا وصال، مخدومہ پاک دنیا سے تشریف، مولا علی جنازے کے پیچھے روتے چل رہے تھے، حسنین کریمین رو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا حضور کے وصال کے بعد سب سے بڑا غم اگر اہل البیت پہ ٹوٹا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال، جس نے اپنے جنازے کے لیے فرمایا تھا رات کو نکالنا تاکہ اجنبی مردوں کی نظر میرے جنازے پر تک نہ پڑے۔ ہائے ہائے، جب قبرستان پہنچے اور سیدہ پاک کو آرام کے لیے قبر میں لٹا دیا گیا تو قبر کے کنارے کھڑے ہو کر مولا مشکل کشا نے آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، 3 مرتبہ پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ مولا پاک تو رو ہی رہے تھے جدائی میں۔ فرماتے ہیں علی کو پہلے ہی یقین تھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں، اللہ اس کے رسول کے سوا، لیکن آج علی اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی فاطمہ تو تھی نا، ایک بار پکارتا تھا 3 مرتبہ لبیک کہتا، خود بھوکا رہ کر مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکا رہ کر مجھے۔ سیدہ پاک نے ایسا کیا کہ خود بھوکے رہ کر مولا مشکل کشا کو خود غمگین رہ کر شوہر کو خوش کر، ہاتھوں میں چکی چلاتے چلاتے چھالے اور گٹے پھڑ گئے تھے۔ کتنے مالدار باپ کی بیٹی نے کتنی سختی اور مصیبت میں زندگی کو گزارا۔ سیدہ کے بابا سے بڑھ کر کوئی مالدار نہ دنیا میں تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن چکی خود چلاتی ہے، کپڑے خود دھلتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک چادر میں 17 پیون لگے ہوئے ہیں، اس چادر پہ زندگی گزارتی ہے۔ اور جب ایک دن اپنے بابا سے کنیز اور غلام طلب کرنے کے لیے جاتی ہے تو حضور یہ کہہ کے واپس کر دیتے ہیں، ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، فاطمہ میں تم کو غلام اور کنیز کیسے دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس شان سے زندگی گزارنے والی مولائے کائنات کہتے ہیں قبر کو ڈھک دیا جائے۔ علی کو یقین تھا، لیکن آج علی دیکھ رہا ہے کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ اندازہ فرمائے میری بہنوں، جو نکاح آسمان پہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے، ہمارے نکاح تو زمین پہ۔ بیوی بیمار پڑتی ہے تو شوہر کہیں اور تکنے لگتا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں باز بے باک کہیں اور تکنے لگتا ہے۔ یہ حالات آپ اندازہ کرو جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ آج اپنی آخرت کی فکر خود کر لو، اپنی قبروں کی فکر خود کر لو، بات کہیں تو سمیٹنا پڑے گی۔ بس جاتے جاتے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، شب برات کا مبارک موسم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر بخشش ہوتی ہے، توبہ کر لو۔ مگر اس میں بھی شرابی نہیں بخشے جاتے جب تک توبہ نہ کرے، ایک دوسرے سے کینہ اور بغض رکھنے والے بھی بخشے نہیں جاتے جب تک دل سے کینہ نہ نکال دے، اور جادوگر لوگ بھی بخشے نہیں جاتے، جادو کرنے کرانے والے بھی بخشے نہیں جاتے جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لے۔ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی بے حرمتی کرنے والے بخشے نہیں جاتے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لیں۔ آخر میں عرض کروں، کچھ لوگ ہیں وہ کہیں بھی دفن ہیں، کہیں بھی دفن، مریں گے تو عذاب قبر ہو۔ آپ نے ہم نے سن رکھا ہے نا، یہ سفر حج میں مریں گے تو سیدھا جنت میں، لیکن الزواجر سے ایک روایت سن، میرا انکار نہیں ہے، فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن کرتوت بھی اگر صحیح ہونا تو پھر بات بنتی، ورنہ مکے میں مر کے بھی چین نہیں مل سکتا۔ ورنہ ابو جہل کہاں مرا، ابو لہب کہاں مرا؟ میرے بھائیوں خیال کرو،
خوش فہمی میں مت رہو، اعمال پر ایمان اللہ نے دے دیا ہمیں، صحیح العقیدہ سنی ہے سب لوگ، عمل پہ دھیان دو، محنت کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور ہم حج پر آئے ہوئے تھے، حج پر صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے، تو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے ہمارا ایک ساتھی انتقال کر گیا، مر گیا۔ اب ہم نے قبر کھودی، بھائی جو مکے میں مرے گا تو اس کی قبر کہاں کھودے گی؟ جدہ میں، شام میں، یمن میں، کہاں وہی کھودے گی نا، ہوائی جہاز کا دور تو تھا نہیں۔ ہم نے قبر کھودی تو اس میں ایک بہت بڑا اژدہا نکلا، پھر اس کو چھوڑ دیا، دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی اژدہا ایسے ہی بیٹھا ہوا، تیسری قبر کھودی اس میں ہی بیٹھا، تب ہم کیا کریں، کتنی قبر کھودیں؟ فرمایا اسی قبر میں ڈال دو اس کو، اگر تم روئے زمین کا ہر خطہ بھی کھود دو تو وہ اژدہا ملے گا تمہیں ضرور۔ کس کو؟ حاجی کو، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے مرنے والے کو، صفا مروہ کے درمیان، اللہ کی نشانیوں کے درمیان مرنے والا، حرم میں مرنے والا۔ اب ابن عباس کہہ رہے روئے زمین کا ہر خطہ بھی کھود دو تو وہ تمہیں صاف ملے گا، اس لیے تم اس کو اب دفن کرو۔ حضور وجہ کا اس کے کرتوت اچھے نہیں، پاپی تھا نا وہ، اس لیے جاؤ دفن کر دو، حوالے کر دو، کیا کر سکتے ہیں۔ جب لوگ غمگین اس کو اسی میں دفن کر دیے، گھر پہنچے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا قصور تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ کہا سب اچھے کام کرتا تھا، لیکن وہ گیہوں بیچتا تھا، گیہوں، تو گیہوں چونکہ بیچتا تھا تو اس میں وہ بھوسے کی ملاوٹ کرتا تھا، تو ملاوٹ کرنے کی وجہ سے شاید اس کو اس عذاب میں گرا۔ آج تو ملاوٹ کرنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، تیل بیچ رہے ہیں ملاوٹ کر کے، دودھ بیچ رہے ہیں ملاوٹ کر کے، گھی بیچ رہے ہیں ملاوٹ کر کے، اس کو کوئی عیب ہی نہیں، یعنی یہ سب وہ لوگ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ چند چیز ہے گناہ ہے، باقی کوئی گناہ ہی نہیں۔ سوچو سفر حج میں مرا، ملاوٹ کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، شب قدر میں بھی کسی پہ عذاب دیکھا گیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، میں اپنے ابا کی قبر پہ جایا کرتا تھا، شب قدر کی صبح میں جیسے قبرستان پہنچا، اپنے ابا کی مزار پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرتے کرتے میں نے قریب کی قبر سے ایک آواز سنی، چیخ پکار کی، تو میں متوجہ ہوا، جب گیا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے چیخنے چلانے کی آواز کب آ رہی ہے؟ شب قدر کی صبح میں، رمضان شریف کے مہینے میں۔ میں نے پوچھا، میں گھبرا گیا، بچہ تھا گھبرا گیا، ایک شخص گزرے، جب دن چڑھنے لگا تو آواز بند ہوئی، میں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ تو فلانے فلانے وہ بزرگ رہتے تھے، وہ بزرگ کی قبر۔ لوگ جسے بزرگ کہہ دے نا تو بھی تھوڑا سا، یعنی اپنے کو اگر کوئی بزرگ کہے تو تھوڑا سا احتیاط کیا کرو، اس لیے کہ جب تک یار کی طرف سے سند نہ ملے بزرگی کی، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے کفیل بھائی کتنے خوبصورت انداز میں میری تعریف کر رہے تھے، میں اتنا سوچ رہا تھا یا اللہ ایک مخلص بندہ دعا دے رہا ہے، اس کے جملے میرے لیے دعا بنا کے قبول کر لو، ورنہ گھڑوں منو ٹنو پانی گرتا ہے کہ اپنے کیا اوقات ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے اب کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا عذاب جس کو ہوگا وہ مقرروں کو ہوگا، تقریر کرنے والوں، کہ ان کے ہونٹ اور زبان آگ کی قینچیوں سے کاٹے۔ وجہ وہ جو تقریر میں کہتے تھے خود عمل نہیں، نماز پہ تقریر کی، فجر میں خود سو رہے، حلال پہ تقریر کی، حلال و حرام میں، حالانکہ ایسے مقرر دنیا میں شاید نہیں ہوں گے، اب ہم ہی بد عمل ہیں، لیکن اگر ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ مور ناچتا ہے تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا کم نصیب ہوں۔ یہ لوگ میرے پروں کو دیکھ کر مجھے خوبصورت سمجھتے ہیں، لیکن میرے پیر کتنے بدلے ہیں۔ ویسے ہم لوگ بھی جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بہت اچھے آپ لوگ۔ اس کی وجہ بتاؤں، کیونکہ ہم لوگ آتے ہیں تو لوگ پھول بھی ڈالتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، فلائٹ کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی کچھ دیتا ہی نہیں، یعنی آپ صرف اللہ کے لیے آتے ہیں۔ آپ لوگ کتنے ہیں؟ ہم بھی تو یہاں آ کے دعوت کھا کے جا رہے ہیں، کچھ تو لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ تو کچھ نہیں، آپ ہم سے زیادہ اللہ والے ہیں۔ ہم آپ کی محفل میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ اللہ آپ کے صدقے ہمیں بخشے۔ ہم لوگ تو بہت مجھے، اور آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کرے آپ جیسا گمان کرتے ہیں ہمارے لیے، اللہ ہمیں ویسا بنا دے، آپ کے گمان سے بہتر بنا، ورنہ میرے بھائی بہت کٹھن ہے ڈگر پن۔
کیا بنے گا؟ آج تو مقرر بننے کا بڑا شوق ہے، سب سے آسان نصیحت کرنا ہے، لیکن ان نصیحتوں پہ عمل کرنا شوق ہے آج نصیحت کا، عمل کا شوق کہاں گیا؟ جب انہی تقریروں کے عوض میں آگ کی کیچیوں سے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائے گا، کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کا تو بن چکا، آپ تو سدھر چکے، آپ تو بدل چکے، آپ تو سن چکے، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ تو کسی نے کہا یہ بزرگ کی قبر ہے نا، بزرگ، میں نے سوچا بزرگ، میں اس کو پہچان گیا، اس کی بیوی کے پاس کہا چچی اماں بتاؤ نا کہ وہ چچا جان بڑے نیک تھے نا؟ ہاں بیٹا، ہر نماز با جماعت پڑھتے تھے بیٹا۔ اچھا، کم بولتے تھے، ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں رہتی تھی، ذکر الہی میں مشغول، اتنے متقی تھے چچی اماں۔ ہاں چچی اماں معاف کرنا، میں نے ان کو عذاب قبر میں بھی دیکھا۔ کب؟ شب قدر کی صورت، شب قدر کی۔ اچھا چچی اماں صحیح بتاؤ نا وہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ؟ کہا بیٹا جوانی میں بہت نیک تھے، بڑھاپے میں بھی بہت نیک تھے، جب بڑھاپے میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے تو آخری میں چھپ چھپا کر سود کا دھندا شروع کر دیا۔ نمازی پڑھتے تھے، نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، لیکن مال کی محبت میں سود کا دھندا شروع کر دیا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں سود کمانے اور دھمانے کی وجہ سے شب قدر میں بھی اللہ نے ان پہ عذاب مسلط۔ شب قدر رمضان، اللہ کی بندو توبہ، آج زندگی توبہ کر لو، اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی، توبہ کا موسم ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے سبقت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت دے گئی ہے۔ اللہ کمیٹی کے لوگوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے۔ نادم ہو جاؤ، توبہ کر لو، موت سر پہ کھڑی ہے، کل کی خبر نہیں ہے کل کس نے دیکھا۔ سچی توبہ کر کے نمازی بنو، عبادت گزار بنو، حرام سے بچو، غیبت سے بچو۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، آج سے یہ عہد کر کے اٹھو گے کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ذرا فرشتوں کو اور اللہ کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ یہ عہد کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اٹھائے رکھے، دعا کر لے اللہ پاک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرنا ہمارا کام ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا، سب پر کرم کی نظر فرما دے۔ بہنیں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہے، ان کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس وہ عہد کر لیں نماز کی پابندی کریں، غیبت سے بچیں، غیبت سننے سے بچیں، غیبت کرنے سے بچیں، اپنی آخرت کی فکر خود کریں، کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس طرف رہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ پہ آپ سب پہ رحم فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ اسے معاف فرمائے، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ